برے کلام سماعت فرمائیے۔ پہلا انگلش میڈیم مدرسہ بچوں کے لیے العلم شیعہ مدرسہ اسی مقام پر ہر اتوار کو منعقد ہوا کرتا ہے۔ گزارش ہے اس مدرسے کو کامیاب بنائیں، کیونکہ تعلیم ایک نصاب کے مطابق ہوتی ہے جس پر میں نے نظر کی ہے۔ 4 سال سے 12 سال کے بچے یہاں پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ پیمفلیٹ باہر بانٹے جائیں گے، وہاں پر نمبر اور کانٹیکٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دین کا مقصد اجتماع میں موجود ظلم کو ختم کر اس کی جگہ پر نیکی، شرافت، عدالت کا بول بالا کرنا۔ ہر پیغمبر کی زندگی ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں یا تاریخ میں، ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ پیغمبر اپنے زمانے کے ظالمین کے مقابل میں نبرد آزما ہوتا۔ آپ جناب نوح کو دیکھیں، جہاں پر ان کے ماننے والوں کے بارے میں جو طاقتور لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو اراذیل ہیں، پست ترین لوگ ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں۔ ان کے پاس قدرت تھی، قدرت سے انہوں نے صحیح استفادہ نہیں کیا، ظلم کرنا شروع کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی جگہ انہوں نے کفر کیا۔ نتیجے میں طوفان آیا اور ان کو نجات دی گئی جن کو نجات دینی تھی۔ جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی یہی ملتا ہے، بت پرستی کا بول بالا، مخالفت، اور پھر وہاں پر بھی اللہ کے نام کو کام میں لاتے ہوئے ابراہیم غلبہ پیدا کرتے ہیں کہ جس میں قرآن ان کو امت کہتا ہے، یعنی ایک فرد کے طور پہ نہیں، ایک امت کے طور پر انہوں نے مانتے۔ اسی طرح جناب موسیٰ، اسی طرح جناب عیسیٰ، جس حد تک بھی ممکن ہوا ہر نبی نے اپنی جگہ پر کوشش کی کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرانے کے بعد، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے بعد، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نام پر آگے جو پروگرام بڑھایا، وہ پروگرام کے سخت ترین دشمن اس زمانے کی طاقتور قوت رکھنے والے لوگ تھے، اور نبیوں کا ساتھ دینے والے کمزور مستضعف لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کا نام قبول کیا اور رسولوں کی بات مانی اور ہوتے ہوتے کایا پر دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے رسول کے دور کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں رسول کی بعثت ہوئی، مبعوث ہوئے، اعلان پیغمبری ہوا، جبکہ جاہلیت کا دور لگ بھگ 300 سال سے جاری تھا۔
بت پرستی شدت پر تھی، بت پرستی پر اقتصاد چل رہا تھا۔ مکے کی اکنامک لائف کو اگر آپ نزدیک سے دیکھیں تو بت پرستی ان کا نہ فقط عبادی عنصر تھا، عبادت کا ایلیمنٹ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا اقتصادی اکنامک ڈھانچہ اسی کے اطراف گھوم رہا تھا۔ اس اقتصادی ڈھانچے میں ہر قسم کی برائی، عیاشی، شراب نوشی، بدفعلی، بدکاری، فحشا، سب چیزیں جمع تھیں۔ نام اللہ کا گھر کا لیا جا رہا تھا، لفظ اللہ بھی عام تھا۔ لفظ اللہم عربی زبان کا لفظ ہے جو قبل از اسلام، اللہم کا مطلب یا اللہ، تو اللہ کی پہچان تھی بعنوان خالق۔ اللہ کا کوئی انہوں نے بت نہیں بنایا تھا، لیکن بتوں کی پرستش اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان بت پرستی کی کیفیت میں اللہ پرستی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ ایسی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کو بھیجا گیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے نعرے کے ساتھ، اے رسول تم بہت ہی بلند اخلاق کردار کے معیار پر۔ اللہ کی وحدانیت میں ڈوبا ہوا رسول اپنا پیام اپنے اخلاقی زور کی بنیاد پر پیش کرنا شروع کیا۔ میں آپ کو زیادہ دیر کے لیے یہاں پر نہیں روکوں گا۔ جب یہ پیام پیش کیا گیا، بات سادی تھی، اللہ کو وہ لوگ بھی خالق مانتے تھے، قرآن کی آیت اس بات پر گواہ ہے۔ کس نے یہ بنایا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے، یہ مشرکین گواہی دے رہے۔ بحث یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کا بھی قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لا نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ سے نزدیک کرتے ہیں۔ اتنا سلیقے کا جواب کہ بھائی ہم کو اللہ سے بغیر نہیں، اللہ سے اختلاف نہیں، خالق تو اسی کو مانتے ہیں، کریٹر تو اسی کو مانتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ یہ بھی تو ہے، ان کو ہم کو استعمال کرنا پڑتا۔ اور شاید بہت وقت جن کے یہ بت تھے، کچھ افسانہ ہی تھے، کچھ ایسے لوگوں کے بھی تھے کہ جو اچھے لوگ مانے جاتے، بت خالی برے لوگوں کے نہیں تھے، اکثر بت ایسے پرانے اچھے لوگوں کے تھے کہ جن کی اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے ان کا بت بنا دیا گیا۔ تو یہ بت تمہارے کو کیا کر رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو یہ بتوں سے، کیوں ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ رسول کا ایک ہی قول تھا کہ اللہ سے رابطے میں کسی قسم کا اگر واسطہ آئے تو وہ واسطہ فقط اور فقط خدا کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ توجہ کا ہوتا ہے، کوئی بھی واسطہ اگر آئے تو وہ اللہ کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو جواب میں جو قرآن وہاں کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو یہ بتلایا کہ یہ کرو، تم جو واسطہ بتوں کو بنا رہے ہو یہ واسطہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو کیوں توجہ دوسری چیزوں کی طرف اللہ کے مقابل میں کرنا ممکن نہیں ہے؟ یہ بات رسول کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ جب ہمارا خالق ہے تو اس کا خلق کرنا ہم کو ایک حالت میں بنا دینے کی شکل میں نہیں ہوتا۔ ہماری ہر سانس، ہمارے اندر ہونے والے بلینوں ریاکشن، یہ پوری چیزوں کا ہر لحظہ وہ ضامن ہے۔ ہماری اندر جانے والی سانس، اوپر نکلنے والی سانس، ہر کا ضامن وہ ہے۔ بلینوں ایسے ریاکشن ہر سیکنڈ ہوتے ہیں کہ جس پر ہماری کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب آپ ان بلینوں ریاکشنز جو آپ کی بقا کے لیے ضروری ہیں ان کو قبول کرتے رہے۔ اگر اب ہم اس کو قبول کرتے رہے تو کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کوئی مصنوعی چیز کی؟ کوئی مصنوعی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بس پھر کیوں لوگ ان مصنوعی چیزوں کی طرف جاتے تھے، کیوں یہ بدھ بنتے تھے؟ سبب یہ تھا
کہ اللہ کے اگر پورے ہو جائیں تو اللہ کے قانون کو بھی ماننا پڑے گا. جو اللہ نے ہمارے بدن میں توازن ہم کو دیا ہے وہ تقاضا ہم سے یہ کرے گا تمہارے بدن کا توازن تو میں برقرار کرتا ہوں, تم اجتماع کا توازن برقرار کر دو. کیونکہ وہ خدا ہمیں چھوڑے گا نہیں, کہے گا تمہارے بلینوں ریاکشن کا میں ضامن. سوسائٹی میں تمہارے چند ریاکشن میری مرضی کے ہونے چاہیے. تمہارے لیے میں نے حلال کا وسیع ایریا چھوڑ رکھا ہوں جہاں پر میں تمہیں ٹوکتا نہیں, روکتا نہیں. لیکن جہاں کے اوپر میرے حدود آ جاتے ہیں, حدود کا تصور قرآن میں کافی, ان حدود کو تمہیں پار کرنے کا حق میں نہیں دیتا. اب تمہیں چاہیے کہ اگر تم مجھے مانتے ہیں تو وہ بات کو قبول کریں کہ جو تمہیں رسول کہتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, جب کہ تم مجھے پہچانتے ہو, تو محبت کے علاوہ میرے سے کر کیا سکتے ہو؟ شناخت نہ ہو, پہچان نہ ہو تو محبت اور نفرت کا تقاضا ہی نہیں. پہچان ہو جائے, پہچان ہو جانے کے بعد کوئی گنجائش ہے سوائے خدا سے محبت کرنے کے؟ جیسے خدا سے محبت شروع ہوئی دوسرا مرحلہ آ گیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول کہہ دو ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, تمہاری لغزشیں بخش دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ خوف کہ اگر اللہ کو مان لے تو اتبعونی والی بات آ جائے گی, رسول کی بات ماننی پڑے گی. یہاں پر سب سے بڑا مرحلہ پیش آتا ہے. ہم مان تو لیں گے اللہ کو لیکن اپنی مرضی سے مانیں. پھر یہاں سے کام باقی ہے, اپنی مرضی سے وہ بلین ریاکشنوں میں سے ایک ریاکشن چلوا لو, اپنی مرضی سے کچھ کر لو, اپنی مرضی سے اپنی صورت کی بقا کر لو. کیونکہ کچھ ہاسپٹلوں سے جڑا ہوا ہوں, اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کبھی جب فالج مارتا ہے ایک حصے پر انسان سیدھی طرف مار لیا تو ادھر کا حصہ متاثر ہوا تو صورت دوسری طرف مڑ جاتی. میں نے جب ڈاکٹروں سے سوال کیا, نیورولوجسٹ سے, نیورو سرجن سے, تو کہتے ہیں کہ جیسے بلڈ سپلائی ادھر کی کم ہوئی, یہاں کی مسلز کی طاقت کم ہوئی, یہ مسلز اور ادھر کے مسلز ساتھ میں بیٹھ کر صورت کو توازن بخش رہے تھے ہر سیکنڈ. جیسے ہی وہ طاقت ایک طرف کی کم ہوئی دوسری طرف سے جو مسلز تھے انہوں نے صورت کو کھینچ دیا, صورت کا نقشہ بگڑ گیا. تو پتا چلا کہ ہماری ہر سیکنڈ کی جو صورت جس پر ہم ناز بھی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو احسن تقویم میں بنایا, احمد بنایا, ہم کو اس نے سب کیا. ہر سیکنڈ کی ہماری حفاظت اس کی اور اس کے حدود کی حفاظت سب دے کر مانگ رہا ہے, تو ہم نہیں دے سکتے. جھگڑا یہاں سے شروع ہوگا کہ اگر ہم رسول کو پوری طریقے سے مان لیں گے تو پھر ہم اپنی سوسائٹی میں اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکیں گے. اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو ہم کو عدالت, شرافت, نیکی کی بنیاد پر گزارنا پڑے گا. برائی, قوت, طاقت, ظلم, یہ سب چیزیں جس سے انسان بہت زیادہ بہت کم عرصے میں حاصل کر لے سکتا ہے. توجہ کا محتاج, بہت زیادہ بہت کم عرصے میں حاصل کر لے سکتا ہے, وہ راستہ بند ہو جائے. اللہ کوشش کے راستے سے بہت زیادہ حاصل کرنے کو نہیں روکا. قارون سے کہا کہ جو تجھ کو ملا ہے وہ تو دوسروں پر خرچ کر, جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی احسان کر. بحث اللہ کے احسان کے اوپر ہو رہی ہے, جتنا چاہوں گا دوں گا. اگر قانون صحیح ہے وہ عطا میری ہے, اگر قانون صحیح نہیں ہے جس بنیاد پر دولت آئی ہے وہ عطا میری نہیں ہے, وہ لوٹ ہے اور ظلم ہے.
کتنا زیادہ دے گا؟ اللہ وہاں پر حد نہیں بنایا. قارون جیسے کو بھی کہا احسن کما احسن اللہ علیک، نیکی کر جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. بحث فقط اور فقط اجلت کی ہے. کان الانسان عجولا، انسان بہت زیادہ بہت جلدی چاہتا ہے. یہ کیفیت ظالمین کی ہوتی ہے، ان کے پاس ٹھہرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے. اچھے راستے اختیار کر کر، ہمارے آج کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہوتا تو اپنی صلاحیت کے مطابق یہ جگہ پا لیتا. جو گورنری چاہ رہا تھا وہ گورنری اسے مل جاتی. جلد بازی، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. اللہ تو وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تو وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں کہ وہ یقیناً ان کو زمین پر خلیفہ بنا دے گا، جس طرح اس نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا. جیسا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی بات پر یقین نہیں. ایسے لوگ رسول کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی رسول کی بات پر یقین نہیں کر رہے. اگر پورے کے پورے رسول کی بات پر یقین کرتے ہوتے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو سورہ منافقون نہ آتا. اس بات کی دلیل کہ کچھ لوگوں نے بات سنی تھی، ہضم نہیں کر پائے، ظاہر ایمان لا لیے تھے، کامل ایمان ان سے دور تھا بلکہ حلق سے نہیں اترا. قرآن صاف کہتا ہے ایمان مت کہو، اسلام کہو، جبکہ ابھی ایمان تمہارے گلوں سے اترا نہیں. اب جب ایسے لوگ سوسائٹی میں تھے کہ جو چاہ رہے تھے کہ اپنی مرضی رسول کے سسٹم میں لا دیں، رائج کر دیں، تو اب ایک رسول کے جو اعلیٰ منزل پر ہے، اب کون رہے گا وہ کہ جو رسول کی یہ پیورٹی کو، کہ جو رسول نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کے نتیجے میں حاصل کی تھی، اس کو فروغ دے، اس کو پھیلائے، اس کو اسٹرینتھن کرے. اس بنیاد پر ہم کو یہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ آ کر کہتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو پیورٹی کو سوسائٹی میں حفظ کر رہے ہیں رسول کی طرح، تاکہ سوسائٹی میں پیدا ہونے والے ریاکشن جو اللہ کی مرضی کے مقابل ہیں، اس کے مقابل اللہ کی صف مضبوط کی جائے. آپ دیکھیے رسول آئے، رسول نے اپنا بیان پہنچایا، کافی ریزسٹنس ہوا، اس کے بعد ریزسٹنس ٹوٹا. جیسے ریزسٹنس ٹوٹا لوگ ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہوئے، جیسے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوج کر کر لوگ داخل ہوئے. جب لوگ داخل ہوئے تو ہر قسم کے لوگ داخل ہوئے. ابو سفیان بھی داخل ہوا، سب لوگ داخل ہوئے. جب داخل ہو گئے آیا ان کے پرانے خواہشات، طریقے، رسم و رواج، ایٹیٹیوڈ، ورلڈ ویو، یہ پورے کا پورا بدل گیا. وہی کہہ رہا ہوں اگر بدل جاتا ہوتا تو سورہ منافقین کی ضرورت نہ ہوتی. نہیں بدلا، نتیجے میں انہوں نے ایک اپوزیشن کی شکل دائرہ اسلام میں بنا لی. جو اپوز کر رہا تھا ان کو کہ جو پاک
وہ پاکیزہ تھے جن کے پاس کوئی برائی اللہ کی گارنٹی کے مطابق نزدیک نہیں آئی تھی. مگر آپ اب یہ بتلائیں دین آیا وہ پیورٹی کی بیسس پہ آگے بڑھتا ہے یا یہ پلیدی کی بنیاد پر؟ تو دین کا رکھوالا کوئی نہ کوئی اللہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا، جبکہ رسول یہ خاتم النبیین ہے. اس کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے. تو یہ پاک اگر نہ ہوتے تو رنگ میں رنگ جانے والے زمانے کے، اپنی لذات میں ڈوب جانے والے کیا اسلام کے لیے کوئی چیز باقی رکھتے کہ جو باقی کہلانے کے قابل ہوتی؟ میں ہلکے ہلکے اپنے موضوع کی طرف آ رہا. قرآن کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم، اللہ کہہ رہا ہے، ہم انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ایسا خدا کہ جو انسان سے شہرگ سے زیادہ قریب ہو اور وہ انسان اس سے دوری اختیار کرے، گنجائش ہے کوئی؟ اللہ جو بنایا ہے، خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شہرگ سے زیادہ قریب ہو اور ہم اس سے فاصلہ ممکن فقط تب ہی ہے جب اللہ کا شکر اور قدردانی نہ کی جائے. اللہ کا شکر اور قدردانی نہ کی جائے. دنیا میں جب لذتوں میں ڈوبنے کی عادت انسانی نفس کو ہو جاتی ہے اور بقول مولائے کائنات کے گناہوں کے سرکش گھوڑوں پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کا خود مستقبل اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا. قرآن کی ایک آیت ہے جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان لنفس ان یؤمنوا الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان پر آ جائے مگر اللہ کی اذن سے، مگر اللہ کے اذن سے. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو انسان ایمان پر نہیں آ سکتا. آیت آگے بڑھتے ہوئے یہ کہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. یہ پہلا حصہ آیت کا میں نے جو بھی تلاوت کیا کہ کوئی نفس اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی اور اللہ نجاست ڈال دیتا ہے شرک کی ان لوگوں پر جو اپنی عقلوں سے کام نہیں لیتے. یعنی عقل کے بغیر اذن الہی ممکن نہیں ہے. غفلت ہم اللہ سے کرتے ہیں کا مطلب اپنی عقل کو پوری طریقے سے استعمال نہیں کرتے. جس وقت ہم اپنی عقل کو پوری طریقے سے استعمال نہیں کرتے خدا کی حقیقت ہم کو کوتا اور چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. جب اس کے مقابل میں ہماری خواہشات نفس ابھرنے لگتی ہیں تو ہر گناہ بڑا ہونے لگتا ہے، میگنیفائی ہو جاتا ہے. اس میگنیفائڈ اسٹیٹ میں اگر ذہن جڑ جائے گناہ سے اور اللہ کی ہستی چھوٹی نظر آنے لگے، گناہ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو میرے وجود کو دیکھنے کے بعد اپنے گناہ کو مجھ سے بڑا سمجھنے لگے، میں اس کی ہدایت کیسے کروں؟ جو اپنے گناہ کو، اپنی لذت کو مجھ سے بڑا سمجھے، جو لذت میرے ہی کیے ہوئے بدن اور روح کے اتصال کے نتیجے میں اسے حاصل ہو رہی. ایسی حالت میں کس طریقے سے اس کو ہدایت دوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہدایت، چاہتا ہوں کہ ہدایت، چاہتا ہوں، آیت قرآنی ہے کہ تمام گناہ بخش دوں،
مگر مجھ کو تو میں کیا ہوں کچھ تو سمجھتی ہے. ماں قدر اللہ حق قدر ہے. انہوں نے اللہ کی قدر کیسے کرنی تھی نہیں. اگر یہ قدر نہ کرنا اجتماعی اثرات نہ دیتا ہوتا, اگر اللہ کی طرف توجہ نہ کرنا فقط ہمارے ذاتی گناہوں تک ہمیں محدود رکھ دیتا, تو بات پھر بھی معمولی ہو جائے. ہمارا اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو نہ ڈالنا اور اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ سے متصل نہ کرنا, جس طریقے سے قرآن میں ارشاد ہے تبتل الیہ تبتیلا, تم پوری طریقے سے اللہ کی طرف ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. تو یہ تمام پوری طریقے سے جب ہم اللہ سے نہیں جڑتے تو ہم میں ایک حصہ بچ جاتا ہے جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے. شیطان اپنا وار اسی پر کرتا ہے. شیطان اپنا وار اسی انکورڈ ایریا پر کرتا ہے. ہم 99% تو بچا لیے, 1% نہیں بچائے. اس 1% کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے, اس 1% کے اوپر. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو تم سے کوئی کام ہی نہیں, کوئی ربط ہی نہیں اگر تم اخلاص کے دائرے میں اپنے آپ کو محصور کر رہا ہو. کوئی رابطہ ہی نہیں, جیسے کہ وہ خلق ہوا ہو یا خلق نہیں ہوا ہو, جیسا کہ وہ اللہ سے فرصت مہلت مانگی ہو یا نہ مانگی ہو, تمہارے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر تم اخلاص کے دائرے سے باہر نکلے پھر وہ علاقہ اس کا ہے, تمہارا نہیں. وہ پھر تمہارے ساتھ جو چاہے کرے, تمہاری نجات پھر تمہاری بازگشت ہی پر رہے گی. اس کے دائرے میں رہتے ہوئے نجات ہم آپ سبھی پسند کرتے ہیں. اس کے دائرے میں رہتے ہوئے نجات ہم آپ سبھی پسند کرتے ہیں. اس کے دائرے سے باہر آ کر نجات پسند کرنا ایمان کی شان. ہمارا رب ہمارے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھا ہے کہ دائرے شیطان میں جا کر اس کو ہم حاصل کر سکیں جو ہمارے لیے خیر ہو جائے, ہماری اولاد کے لیے خیر ہو جائے, ہمارے معاشرے کے لیے خیر ہو جائے, کسی کے لیے خیر ہو جائے. میں نے ابھی کہا کہ اگر ہمارے گناہ ہماری ذات تک محدود ہوتے اور اجتماع میں اپنا رنگ نہ چھوڑتے ہوتے تو بات پھر بھی چھوٹی ہو جاتی. ہم نے اللہ کے قوانین کو نہ مان کر سوسائٹی کو ایسے کر دیا جہاں کے اوپر خدا کے قانون ڈٹ کر نہیں ماننے والوں کی طاقت بڑھتی. ہم لیجے طور پر اللہ کے قوانین پر عمل کرنے لگے, ڈھیلے طریقے سے عمل کرنے لگے. کبھی کرتے تھے تو کبھی نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے سر پھرے تھے جنہوں نے کہا کہ کوئی قانون کو ہم نہیں مانیں. نتیجہ سوسائٹی میں ان کا غلبہ زیادہ ہو گیا جو ڈٹ کر خدا کے قانون کو نہیں مان رہے تھے, ان کے مقابل میں جو خدا کے قانون کو کبھی مان رہے تھے اور کبھی نہیں مان رہے, کیونکہ ان کے پاس فلسفہ اور فکر نہیں تھی. خدا کے قانون کو کبھی ماننا, کوئی کبھی نہیں ماننا, کسی کوئی فلسفہ فکر ہو سکتی ہے سوائے اپنی مرضی کے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. قرآن کیا ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ جب ادھر کے نہ ادھر کے رہ گئے تو ان کو تو شیطان بہت آسانی سے پکڑ تو لیا, لیکن ان سے قریب کرنا شروع کیا جو پہلے سے ہی اس کے سخت ماننے والے بن چکے تھے. تو جب شیطان نے ان کو ہلکے ہلکے ائمۃ الکفر کی طرف دھکیلتا گیا, کیونکہ ان میں اور ائمۃ الکفر میں ایک قسم کی میچنگ ہو رہی تھی. ہم ائمۃ الکفر کو برا بول رہے تھے مگر ان کی طرف سے دی جانے والی لذتوں کو ہم خوب فائدہ اٹھا رہے تھے. معاشرے میں برائی پھیلی, ہم کو برائی سے بہت دلچسپی نہیں ہے, لیکن اب پھیلی گئی ہے تو ہم کیا کریں, پھیلی گئی ہے تو اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو جو برائی پھیلا رہے تھے, کیونکہ آپ کو یہ برائی پھیلانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے حاصل کر رہے تھے, تو ان کی طاقت بڑھتی گئی.
بڑھتی گئی. آج ہماری سوسائٹی اسی کا شکار ہے. آج اللہ کو ماننے والے تو ہیں لیکن اس دائرے میں ماننے والے نہیں ہیں جہاں پر اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ. مانو تو ایسے مانو کہ پورے اس کے ہو کے مانو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتے ان کو دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت میں عذاب ان کا انتظار ہوگا. ہم بڑے مشکل کے راستے پر ہیں. اگر ہم اس بات کو غور کر لیں کہ کیوں, کس لیے بار بار تاکید پیورٹی پر ہوتی ہے, آگے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ پیورٹی کے بغیر راستہ آگے بڑھنے والے ہیں. آپ دوا میں پیورٹی کم کر دیجیے, اثر ہو جائے. معمولی سے پیٹرول میں ختم کر دیجیے, آپ کی گاڑی کچھ دیر کے بعد رک جائے. یہ دین ہے, یہ سوسائٹی میں مختلف فورسز کے مقابل میں ٹکنے کا دین. اگر اس میں کمزوری آ جائے گی تو یہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس میں پیورٹی نہیں رہے گی تو یہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ پیورٹی بار بار قرآن مخلصین له الدین پیور اخلاص کے ساتھ اس کے دین کو مانتے ہیں. آیت ہے مختلف, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں. حنیفاً مسلماً, پیور مسلم. یہ پیور کیوں کہہ رہا ہے؟ خالص پیور بات کیوں رہی ہے؟ یعنی آیت میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے ویسے ہم تمہیں پاک رکھیں گے. یہ پیورٹی اس لیے ہے کہ اگر یہ پیورٹی نہ ہو تو وہ سوسائٹی میں حق کے بولنے والے اس پیورٹی کے ساتھ حق کو بیان نہیں کریں گے, اور جب پیورٹی کے ساتھ حق بیان نہیں ہوگا تو اللہ کی عبادت غیر پیور طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گی. اب جب غیر پیور طریقے سے ہونا شروع ہوگی تو یاد رکھیے پہلے مرحلے پر بت نہیں آئیں گے. توجہ کا مطالعہ, پہلے مرحلے پر بت نہیں آئیں گے, بت ہوتے ہوتے تراشے جائیں گے. پہلے مرحلے پر ڈیتھ فائر ہوگا, ہر قسم کی چیز جو بت سے الگ ہے وہ لائی جائے گی. اس کے بعد جب لوگوں کے ضمیر میں وہ کوشش اور کاوش نہیں رہے گی, ان کا اتصال اس سلسلے سے ٹوٹ جائے گا, تو پھر ہر چیز کو اللہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور انسان اسے تبرکاً قبول کرے گا. اس لیے پیورٹی کی ضرورت ہے کہ وہ پہلا قدم جو امپیور چیز کی طرف ہے وہ ایک مدت کے بعد جا کر یہ پیورٹی کا تصور ختم کر دے گا سوسائٹی. اہل بیت کی اہمیت اسلام میں بعد از رسول اس عنوان سے ہے کہ ہر چیز کو اپنی پیورٹی اگر تولنا ہے تو ان کے در پر جا کر تولنا پڑے گا. کسی اور در پر جا کر تول لے, چاہے وہ کوئی سیاسی منصب رکھنے والا فرد ہو, چاہے وہ علمی منصب رکھنے والا فرد ہو, وہ پیورٹی کی کسوٹی پر پورا نہیں اترے گا اور نہ ہی کوئی قرآنی سند اس کے پیٹھ پر ہو. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمام کے تمام ائمہ کے جو نام آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب لیے جاتے ہیں کسی کی جانب سے, اس پیورٹی کی کمی کا کہیں سے بھی تصور پیش نہیں کیا جاتا. چاہے کوئی بھی عالم, مسلمان عالم ہے کہ غیر مسلمان عالم, اہل بیت کی پیورٹی کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا. تو کسوٹی اگر نہ ہو, میزان اگر نہ ہو, تولنے کے لیے اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر معیار کیسے بنائے جائیں گے؟ معیار اس لیے انہوں نے بنایا تو آج معیار باقی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کربلا سے حاصل کیا ہوا, بعد کے ائمہ کی زندگی سے حاصل کیا ہوا.
حاصل یہی ہوا کہ میزان باقی رہے. اگر وہ پیور میزان باقی نہ رہے, زبانی نہیں, کتابی شکل میں آپ ہر چیز کو لکھ دے سکتے ہیں. گناہ سے دوری کے بارے میں آپ ایک پورے کا پورا مقالہ لکھ سکتے ہیں, موٹی کتاب لکھ سکتے ہیں. جب گناہ سے مقابل میں رو در رو جب انسان ہوتا ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ طاقت کے ساتھ جب انسان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ طاقت کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے یا اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ سب چیزوں کا عملی روپ چاہیے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. کتاب کے ساتھ ایک زندہ نمونہ نہ دیا جائے تو ہر آدمی خوش رحمی کے ساتھ قرآن کو تلاوت کر کر وہ آیات جو میزان بنتی ہیں ان کو تلاوت کر کر اسی زبان میں اسی کتاب کی حد تک انہیں محدود رکھ سکتا ہے. اجتماع میں کوئی آپ کو اس کی سوشل کامنٹری عملی روپ نظر نہیں آئے گا. ائمہ نے عملی روپ عطا کیا ہے ان آیات قرآنی کو بعد از رسول, دوران زندگی رسول. آیت کا اشارہ یہی ہے. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, جو ہدایت ہے متقین کی. کچھ جگہوں پر ھدی للناس کہا گیا. قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کو. تو یہ جب ہدایت ہے تو ہر آیت اس کی ہدایت کے عنوان سے. تو یہاں پر فضیلت اہل بیت کے لیے بیان نہیں کی جا رہی ہے, ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا جا رہا. فضیلت اہل بیت ایک چیز, ہماری حاجت دوسری چیز. فضیلت کو قبول کر لینا اور حاجت کا احساس نہ ہونا, توجہ کا محتاج. فضیلت کو قبول کر لینا اور حاجت کا احساس نہ ہونا. فضیلت کو اس حد تک بڑھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جہاں پر خدا کا شائبہ ان کی ذاتوں سے نظر آئے. بلکہ ہمارا دور تو اب اتنا ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بن گئے ہیں کہ جو الوہیت کی بات کر رہے ہیں. امام سے رابطہ نہیں چاہیے کیونکہ حاجت ہی نہیں. حاجت ہوتی تو سوسائٹی میں امام کی ضرورت محسوس ہوتی, امام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے بول کر سمجھ میں آتا. ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہم 10 وقت سوچتے کہ ہمارا امام یہاں ہوتا تو کیا کرتا. یہ سب تو کرنا نہیں ہے. نتیجے میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بالکل ہی بد قسم کی بھونڈا گفتگو کے ذریعے سے, دلیل بھی میں نہیں کہتا, اس کے ذریعے سے الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے. گفتگو میں کوئی معیار تو ہو. اگر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان, مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا مومن, اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا معاذ اللہ, یہ دلیل بولتے ہیں اس کو. یہ گفتگو ممبروں سے سنائی دے رہی ہے. اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے, اسی پیدا ہونے والی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے, اللہ کا باپ, اللہ کا دادا, اللہ عالم ہو گئے, اللہ آگے ادھر بڑھائیے, اللہ کا بیٹا, اللہ اس کا بیٹا, اللہ, ہم میں سے ہزاروں لاکھوں اللہ بن جائیں گے. ارے 365 بت کیا کعبے سے نکالے ہم نے, تو تمہیں ملینوں بت دے دیے. اسلام اس لیے آیا تھا, اسلام اس لیے آیا. قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جانا, اس قسم کی دلیل ہے جو لوگ دے کر بولتے کہ آپ کیا لیول کے لوگ ہو گئے ہو, آپ لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے, آج آپ لوگ کیا ہو گئے. ہم نے چھوٹ دے دی
اللہ کی ذات پر ہم کو یقین نہیں تھا، ہم نے لوگوں کو جسے چاہا جس طریقے سے چاہا استعمال کرنے دے دیا۔ آج بتائیں آپ، اگر امام موجود ہوتے اور اس محفل میں ہوتے اور ان کو اللہ کہہ کر پکارا جاتا تو امام کیا کرتے؟ علی جس کی سانس اللہ کے بغیر نکلتی نہیں، نہ لی جاتی تھی، علی کہ جب کسی چیز کو دیکھتا تو سوائے اللہ کے اور کچھ چیز اس کے علاوہ اس کے ساتھ اسے نظر نہیں آتی۔ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا لیکن اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا۔ اس کی کھلی دلیل ہے، کیوں کہ اللہ جب سب کچھ ہے، اللہ جب سب کچھ ہے تو اللہ ہٹ کہاں گیا؟ دنیا کو بنانے سے چھوٹا ہو گیا؟ اللہ بالکل بھی چھوٹا نہیں ہوا۔ تو جہاں جہاں پر، ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی چیز ہے وہاں پر اللہ ہے۔ ہم چاہیں تو دیکھیں علی کی نظروں سے، چاہے تو پھر ایسی نظروں سے دیکھیں جو ابو جہل و ابو لہب کی ہوں گے، جسے سب کچھ نظر آتا ہے سوائے اللہ کے، اور علی کو اللہ ہی نظر آتا ہے، سب چیزیں اس کی روشنی میں نظر آتی ہیں۔ کیفیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی ایک ایسے راہ سے گزر رہی ہے کہ جہاں پر اخلاقی گراؤ واضح طور پر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، واضح طور پر بالکل بنا کوئی عریانیت اپنی معراج پر چلی گئی۔ آج سے 20 سال پہلے اور آج کی دیکھ لیجیے، اس میں کوئی آپ کو شباہت نہیں دکھے گی، دوسرا ہی لیول ہو گیا۔ ایسے زمانے میں بچوں کی تربیت پاک دامنی، نیکی، شرافت، تحقیق، علم پر کرنا جب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ یہ حوض تطہیر سے ہم اپنے آپ کو پاک نہ کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں ایسی ہی آ گئی اور ایسی ہی پڑھنے کی ہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں اس تطہیر کی ضرورت ہے، ان کے واسطے کی ضرورت ہے، ان کے عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس راستے پر ڈھال دیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم جیسا سخی اور ہم جیسا صحیح معاشرہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوائے دلیل کے ہم کوئی چیز کو مانتے نہیں۔ لا تقوم علیہ صدقہ بہیل، قرآن کیا ہے؟ تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کی تمہیں دلیل نہ ہو۔ کوئی خرافات کو، سپرسٹیشن کو قبول نہیں کریں گے اس آیت کے ذریعے، بغیر تحقیق کے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم کو کچھ چیز کا ادعا ہے تو قرآن کی آیت آئے گی، تم اپنا برہان پیش کرو، تو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اور دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہر عاقل انسان کو سمجھ میں آنے والی ہو۔ اگر ہم تاریخ سے گفتگو کریں گے تو ہم تاریخ کی کتابیں کھولیں گے، دلیل کے ساتھ بتلائیں گے کہ یہ جملہ یہاں پر کہا گیا، یہ جملہ یہاں پر کہا گیا۔ کوئی کہے گا یہاں پر نہیں کہا گیا تو اس کے سامنے کتاب کھولی جائے گی دلیل کے ساتھ، راوی کا نام بتایا جائے گا کہ اس کتاب میں تم اس بات کو اس راوی کے قبول کرتے ہو تو یہاں پر اس کتاب کو یہاں پر کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہمارے علماء جو کام کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ مومنین کو دنیا میں اور آخرت میں قول ثابت سے استوار کرے گا، مضبوط کر دے گا۔ وہ دور کدھر اور یہ دور کدھر؟ کہانی جس سے جھوٹ ہر قسم کی گفتگو ممبر سے کی جا رہی ہے۔ کتاب دکان رکھنے والے صاحب سے کل بات کر رہا تھا تو بولے کہ میرے پاس کوئی علمی کتاب اب سوائے وہ چند لوگوں کے جو آ کر خریدتے ہیں اور جس کی تعداد بے انتہا کم ہے، کوئی علمی چیز اب نہیں بک رہی ہے مرکز حیدرآباد میں شیعہ دربستی کے درمیان۔ ہم کیا ہو گئے؟ ایک پہلے ہمارا دور تھا کہ شیعہ سنی سب علماء ملتے تھے، بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے افکار رد و بدل کرتے تھے۔ آج کیا دور آ گیا؟ ہم الگ وہ الگ، کیوں الگ؟ اللہ نے کہا تھا فرقے نہ بناؤ، ہم کہتے ہیں فرقے بنا کر دکھائیں گے۔ کیا بنیاد پر؟ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے قرآن میں کہ اللہ نے جس قوم کو کتاب دی ہے اس سے وعدہ لیا ہے کہ یہ تمام لوگوں تک پہنچائے اور اسے نہ چھپائے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
اللہ نے جب وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں سے کہ جن کو اس نے کتاب کہ وہ یقیناً اسے لوگوں تک پہنچائیں اور اسے چھپائے نہیں، تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو ہمارے ہندو بھائیوں تک بھی ہم کو یہ پیغام پہنچانا ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں تک بھی ہمارے کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہم اپنے بیان کو 2-4 محلوں کی حد تک محدود کر کر نہیں رکھ سکتے۔ نہ رسول کی فکر، نہ علی کی فکر، نہ حسین کی فکر، کوئی بھی یہ فکروں میں سے ایک بھی فکر کسی محدود دائرے میں فٹ ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وسعت آسمانوں تک ہے، اس کی وسعت تمام کائنات ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کی گفتگو کسی جگہ پر محدود نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی جانشین رحمت للعالمین کی گفتگو محدود کی جا سکتی۔ اگر ہم محدود کر رہے ہیں تو اپنے نقصان کے لیے اور دوسروں کے نقصان کے لیے بغیر ان تک پیغام پہنچائیں۔ کل اگر ان میں سے کوئی اٹھ کر آئے گا اور بولے گا قیامت کے دن کے مجھ تک یہ لوگ نہیں پہنچائے تھے، تو پکڑے ہم جائیں گے پہلے یا وہ؟ پہلے ہم پکڑے جائیں گے کہ تم نے پہنچایا کیوں نہیں۔ بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی۔ مختلف دلائل اللہ جو قرآن میں ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ جن تک پیام نہیں پہنچا، جیسے کہ فطرت کی دلیل، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، قرآن کی آیت کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے دین کو رکھ دیا ہے۔ یا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا سب نے کہ ہاں۔ تو یہ فطرت کی آیتوں سے پھر ان سے استدلال ہوگا، لیکن دین جو نہیں پہنچا ان تک، وہ سوال ہم سے ہوگا۔ بڑی مشکل میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، اور اگر چاہیں تو بڑے فائدے کا دھندا بھی ہم کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ کوئی کاروبار نقصان نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ کوئی کاروبار نقصان نہیں دیتا۔ قرآن میں کئی آیت ہیں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف نشاندہی کروں کہ جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے؟ ہم چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ ہدایتیں جو ہم کو ملی ہیں، اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک نمونہ قوم کے طور پر بنا کر پیش کریں، جس کے لوگ اہل بیت کی تعلیمات میں رنگے ہوئے ہوں، ان کے اخلاق سے لوگ پہچاننے لگیں کہ یہ ان کے ماننے والے، نہ یہ کہ لوگ ہم سے خوف کھانے لگیں گے کہ اس قسم کے درندے کہاں سے آ گئے۔ میں واضح طور پر بول رہا ہوں، منبر سے اگر میں حق بیان نہیں کرتا ہوں تو ذمہ داری مجھ پر آئے، ذمہ ہے ہمارا۔ کسی کی تنقید کرنے سے ہم کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ کسی کی تنقید کرنے میں مزہ آتا، مگر مجبور ہے بولنے کے لیے کہ بھائی اہل بیت کی تعلیمات کو اہل بیت کی تعلیمات بنا کر پیش کریں۔ اپنی طرف سے اس میں اگر کچھ اضافہ اگر ہم کریں گے تو پھر وہی بات آئے گی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ کی کتاب اور رسول کے بیانات کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہارے لیے پیش نہیں کرتے، اور اگر کوئی چیز ہم اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہوتے تو یہ اللہ کے حق میں کفر ہوتا۔ امام کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز میں اپنی طرف سے یہ دو بنیادوں سے ہٹ کر بیان کر دیتا ہوں تو اللہ کی حق میں کفر ہو جائے گا۔ ہمارے پاس گنجائش ہے پھر کچھ منہ کھولنے، اگر ہم ان دلیلوں پہ آ جائیں تو آپس میں ہمارے کوئی جھگڑا نہیں، دلیلیں واضح ہیں، بالکل واضح، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آمادہ ہو جائیں ان دلیلوں کو قبول کرنے، اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم کو ان دلیلوں کے ذریعے سے اہل بیت کا دین سمجھ میں آنے، جب اہل بیت کا دین سمجھ میں آنے لگے گا، اللہ کی قدر و منزلت ہماری نظروں میں آج جو ہے اس سے کئی گنا بلند ہو جائے، اور جب وہ بلند ہو جائے گی تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ہم اللہ کی عبادتوں میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، کیونکہ شناخت کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ شناخت کم ہوگی، جو بھی نماز پڑھ دی بہت اچھا کیا، شناخت بڑھ جائے اس
کے بعد پتا چلا کہ نہیں، جس طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے میں ویسے نہیں جھک رہا ہوں. نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ رات بھر کی نماز کے بعد بھی دل نہیں بھرتا، پیروں پر مرہم آ جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا. اللہ کو کہنا پڑتا ہے رسول اے رسول. یہ شناخت کا نتیجہ. ہم کو بھی ان کے طوفیل میں، ان کے صدقے میں، رسول اور آل رسول کے ایک لیول کی انڈرسٹینڈنگ آج کی ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بلند ہے مل سکتی. سلمان کو اگر ملی، مقداد کو اگر ملی، ابوذر کو اگر ملی، یاسر کو اگر ملی، سب کو اگر ملی تو ہم کو بھی مل سکتی. مل جل کر کوشش کریں، معاشرے کو بنائیں، سوسائٹی کو اس طریقے سے ڈھالیں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، تو وہ سوسائٹی سے ایسے جوہر ہماری اولاد میں نکل سکتے ہیں کہ جو ذاتی طور پر چمکیں گے اور لوگ بولیں گے کہ ان کی یہ اولاد اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. کیا یہ فخر غرور کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ ہماری اولاد کو، اولاد کی اولاد کو یہ بتا کے بولیں گے ان کی تعلیمات میں رنگا ہوا لڑکا ہے یا لڑکی. یہ دنیا سے کسی زاویے سے پیچھے نہیں اور دنیا کے رنگ میں نہیں بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگے. اور کیا چاہیے؟ دنیا کے رنگ میں نہیں. دنیا کا رنگ ہوتا کیا ہے؟ دنیا کا رنگ ہوتا کیا ہے؟ یوں چڑھتا ہے اور یوں اتر جاتا ہے، اور جس پر چڑھ گیا اس میں کبھی راس نہیں آتا. جس پر چڑھ گیا کبھی، کیوں کہ مٹی میں جانے والا آدمی اپنے آپ کو دنیا کے کوئی بھی رنگ سے رنگ لے. جب آخری میں مٹی کے رنگ میں رنگنا ہے تو پھر وہ رنگ کب فائدہ کرے؟ کچھ مہلت کے لیے، کچھ مدت کے لیے، جو ایسے لگتا ہے کہ بہت لمبی مدت ہے. کم لبستم، تم کتنا رکے اس دنیا میں؟ یوم و بعض یوم، ایک دن یا اس سے بھی کچھ. آیا اس چھوٹی سی قلیل مدت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں کہ جس کی بات نہیں ہے وہ رنگنا بہتر ہے، یا اللہ کے رنگ میں کہ جس کا رنگ کبھی اترے گا ہی نہیں دنیا میں اور نہ قیامت میں؟ یہ سب تعلیمات، یہ سب گفتگو ساری کی ساری پلٹ کر جاتی ہے اسی منبع کی طرف، اسی مرکز کی طرف جو رسول تھے اور ان کی عادت. انہوں نے مکے میں نہ فقط دین دیا، مدینے میں نہ فقط دین دیا، کوفے میں نہ فقط دین دیا، ہر حالت میں دین دینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے کربلا میں بھی حسین نے دین دیا. دو مثالیں لے لیں آپ. زہیر بن قین اور حر کی، دونوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام حسین کی طرف نہیں تھے. زہیر عثمانی تھے، فکر کے لحاظ سے وہ سمجھتے تھے جناب عثمان پر جو ظلم ہوا ہے اس لیے وہ ان کی تائید میں تھے، اور اہل بیت سے دوری اختیار کرنے والوں میں سے. قریب نہیں، جانی مانی شخصیت تھے مگر قریب نہیں ہوئے، ان کا یہ احساس تھا. دوسری طرف حر کو دیکھیے کہ وہ تو لشکر میں ہی بنی امیہ کے تھا، جنرل تھا، لیڈر تھا، اور دونوں کی کیفیت یہ کہ دونوں نے بھی امام سے جب ملاقات کی، امام کی گفتگو کا جو اثر ان کے اوپر ہوا وہ تھوڑا سا جو مقام ان کے ذہن میں تھا جس سے شیطان ان کو پکڑ رکھا، وہ چھوٹا سا مقام جو ان کے ذہنوں میں تھا صحیح فکر نہ رکھنے کے نتیجے میں، ورنہ وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ پر، تبلیغات کی طرف سے، حالات کی طرف سے، کوئی آدمی کہیں پر، کوئی آدمی کہیں پر، وہ تھوڑا سا جو مقام بچ چکا تھا جہاں سے شیطان ان کو پکڑ رکھا تھا وہ امام حسین سے ملاقات کے بعد چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا. زہیر کا تو اتنا چھوٹا ہو گیا کہ فوراً زہیر آمادہ ہو گئے. جب پورے اللہ والے ہو گئے تو حسین کی طرف آ گئے. جب پورے اللہ والے ہو گئے تو حسین کی طرف. حر کو بھی یہ موقع ملا، شب عاشور گزری، جب یقین ہو گیا تو بھی پورے جب اللہ والے ہو گئے تو حسین کی طرف آ گئے اور پھر اللہ کے ہو گئے.
ہے اس بات کی کہ حسین کے ساتھ جتنے بھی 72 صحابی تھے، چاہے ان کے خاندان کے ہوں یا اصحاب ہوں، یہ پورے کے پورے کامل طور پر رنگ حسینی میں رنگ گئے تھے. جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی انتم و امی طبتم، میری ماں میرے باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اس لیے بولتے ہیں کہ خالص نمونہ تھے ایمان. ورنہ اگر تھوڑا سا بھی اگر ان کے دماغ میں جگہ ہوتی تو ایسے کئی تھے کربلا میں باطل کے ساتھ کہ جس کو اگر آپ ناپتے تو 95% وہ حسین کے تھے. فرزدق نے جب ملاقات کی امام سے راستے میں، امام مکے سے آ رہے تھے کوفے کی طرف، تو انہوں نے جملہ کہا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، اے امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کیوں کہ آپ کے لیے تلوار اٹھانا مشکل ہے، آپ کو اپنا دل دے دینا آسان ہے. توجہ کا ہوتا ہے، آپ سے دلی محبت رکھنا آسان ہے، آپ کے لیے تلوار اٹھانا مشکل، کیونکہ تلوار اٹھانا تو بنی امیہ کی طاقت، شام کی فوج کے خلاف، وہ مشکل ہے. اس لیے ان کے دل آپ کے ساتھ. ہم نہج البلاغہ میں بھی دیکھتے ہیں اور امام حسین کے ارشادات میں بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے. مولا متقیان سے بھی یہ ملتا ہے کہ کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے، اور امام حسین کے کلام میں بھی برے اچھوں کو پسند کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، مگر برے اچھوں کے نہیں ہوتے جب تک اچھوں کے رنگ میں پورے نہ رنگ جائیں. نتیجتاً وہاں پر بڑا لشکر تھا، یہاں پر بہت. یہ اپنے آپ کو دے دینا، ان کے رنگ میں رنگ جانے کی قدرت ان کو عطا کر دینا، یہ کہہ کر کہ آپ ہمیں رنگیے، اب ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اللہ کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ مالک تو اپنے رنگ میں رکھ دے. صبغۃ اللہ قرآن کیا ہے، مالک تو اپنے رنگ میں رنگ دے. ہم اپنے آپ کو اپنے رنگ سے اگر رنگ لیں گے تو بالکل ہی عجیب و غریب نظر آئیں گے. آج کی دنیا عجیب و غریب کو بھی تعریف کی نظر سے دیکھتی ہے، نتیجے میں اچھے لوگ شریف لوگ عجیب و غریب دکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ تعریف ہوتی ہے. عریانیت ذلت کا سبب بننا چاہیے تھا، اوڑے لپٹے رہنا شرف بن جانا چاہیے تھا. اوڑا لپٹا آدمی اپنے آپ میں شرم و خجالت محسوس کرتا ہے، اور تقریباً عریاں اپنے آپ میں فخر. یہ دنیا نہیں تو کیا، اور یہی دنیا میں ہم جینا چاہیں گے، انہی شرائط میں جینا چاہیں گے کہ کل ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو یہ سبق ملے کہ عزت مل رہی ہے تو ان کو ظاہری، ورنہ حقیقی عزت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام قرآن کی آیت، تمام کی تمام عزت اللہ کی ہے. وہ والی عزت جو سجدوں سے ملتی ہے، وہ والی عزت جو روزوں سے ملتی ہے، وہ والی عزت جو زکات دینے سے ملتی ہے، وہ والی عزت جو حج کرنے سے ملتی ہے، وہ والی عزت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے ملتی ہے، وہ عزت جو تبرع و تبرع کے ذریعے سے ملتی ہے. یہ کام کرنے کے نتیجے میں جو عزت ملتی ہے وہ اللہ کی عزت ہے، چاہے دنیا چاہے کچھ کہے. اور وہ عزت کو سمجھنے والے کو دنیا کبھی ذلیل نہیں کر سکتی. وہ عزت کو سمجھنے والے کے لیے کوئی ذلت ہے ہی نہیں، کیونکہ جیسے امام حسین نے فرمایا حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتی. سامنے کا لشکر اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے کہ ہم کل حسین کو قتل کر دیں گے. ایک شب کی مہلت مانگ کر حسین نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کو میں کیسے چاہتا ہوں. انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی مہلت چاہیے، ایک رات کی مہلت چاہیے. حسین نے اپنے لیے نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مہلت چاہیے. حسین اپنے لیے کچھ چاہتے ہی نہیں،
حسین اپنے لیے کچھ چاہتے نہیں تھے، اس لیے رسول جب سجدے میں ہوتے اور حسین پیٹھ پر آ کر کچھ نہیں چاہتا، جو اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، حسین نے جو کچھ چاہا امت رسول کے لیے چاہا، اس لیے بتلایا کہ حسین کی عظمت یہ ہے۔ حسین نے مہلت مانگی، راستے میں کئی خطبے ہیں جس میں امام نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا۔ ان خطبوں میں ایک خطبہ یہ ہے جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایک سلطان کو، حاکم کو دیکھے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہو، سنت رسول خدا کو پامال کر رہا ہو، لوگوں میں ظلم کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہو اور اس کے خلاف قول اور فعل سے عمل نہ کرے، تو اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس انسان کو اس جائر ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں اس کام میں اس قسم کے حاکم کو اپوز کروں۔ علی الاسلام السلام بولے امت براعی مثل یزید، اسلام کو خدا حافظی کر دینا پڑے گا اگر اس قسم کا بادشاہ اسلام کے نام پر حکومت کرتا نظر آ جائے، اور اس لیے میں اس کو کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ ہی اس سے فرار کروں گا۔ یہ ڈٹا ہوا عزم لے کر حسین جب آگے بڑھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے لکم فیہا اسوہ، میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے مثال، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے اہل خانہ تمہارے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کو، بیویوں کو ساتھ قافلے میں رکھنے کا مقصد امام حسین کا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی تو فیملی وہاں پر ہے، آپ کے اہل بیت تو وہاں پر ہیں، آپ اگر جنگ بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے شہید ہو، آپ کی اولاد کو، آپ کی بیویوں کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کا رزق کم ہے۔ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں، ہم لوکلز ہیں، ہم کوفے کے باشندے ہیں، ہمارے فیملیز کیا ہیں، ہمارے فیملیز کو بھی یہ لوگ نہیں بخشیں گے۔ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری فیملی تمہارے فیملیز کے ساتھ۔ کوئی بھی بہانہ امام نے نہیں دیا کہ آپ کم سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم سے بڑا سیکریفائز مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس کس لیول کی قربانی امام حسین نے دی، علی اصغر کی بھی قربانی دی تاکہ کوئی حرف نہ رہے کہ ہمارے میں سے فقط لڑنے والے بنے، لڑنے والے شہید ہوئے، ایسے بھی شہید ہوئے کہ جس کو لڑنا کیا ہے ابھی ان کا سن تقاضا نہیں کرتا تھا۔ امام اپنی فکر کی بنیادوں کو محکم کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد کرتے تھے، مگر دنیا اتنی بدل گئی تھی 50 سال میں، 11 ہجری میں رہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 61 ہجری، 50 سال کے وقفے میں اتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں کہ ایک تنہا نواسۂ رسول جس کی زبان رسول چوسا کرتے تھے، رسول کس حد تک محبت کرتے تھے، اس کو مارنے میں لوگوں میں ذری حیا اور شرم باقی نہیں رہی تھی۔ سوسائٹی یوں تبدیل ہوتی ہے، پاک لوگ جو ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کی پاکیزگی سے استفادہ نہیں کیا جاتا تو آخرکار یہ ہوتا ہے ان کا وجود دوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے پاک پاکیزہ منصب سے اترنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے، ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے امام سے سیکھا۔ روزے عاشور ایک کے بعد ایک اصحاب کی شہادت ہوتی رہی، امام کنارے جاتے، اگر کچھ رمق جان باقی رہتی تو گفتگو کرتے، اگر باقی نہ رہتی تو اٹھا کر شہید کو لے آتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اصحاب پورے تمام ہو گئے۔ اس کے بعد اب جب نوبت آئی تو پہلا شہید علی اکبر،
امام کے بنی ہاشم کے طرف سے میدان میں جاتا نظر آتا ہے. سوکھی زبان کو لیے ہوئے جو جنگ علی اکبر نے کی، جس کیفیت میں امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا کہ مالی گواہ رہنا، ایسے کو بھیجا ہوں جو منطقاً خلقاً ہر زاویے سے رسول سے مشابہ ہے. جب میں کبھی چاہتا تھا کہ رسول کا دیدار کر لوں تو اس فرزند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا. آج اسے بھیج رہا ہوں. علی اکبر شہید ہوئے. قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت ملی، جگہ جیسے اجازت ملی بغیر کسی پوری آمادگی کے ساتھ قاسم والد پیکار ہوتے ہیں. ایک مدت کے بعد چچا کو پکارتے ہیں، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے. اور امام پہنچتے ہیں، مگر جب پہنچتے ہیں تو حالت یہ رہتی ہے کہ خود امام کہہ پڑتے ہیں کہ قاسم تم نے پکارا، تمہارے چچا نے دیر کر دی. اسی طریقے سے شہادتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد ہم خود دیکھتے ہیں کہ جناب عباس کی شہادت پانی لانے کے لیے جاتے تو ہیں، لیکن اپنے بدن کو شمشیروں کا نشانہ بننے دیتے ہیں مشق سکینہ کو بچانے کے خاطر. مگر جب مشق بھی چھٹ جاتی ہے تو عباس کو اب حوصلہ واپس جانے کا نہیں رہتا. اس کیفیت میں امام حسین بالی نے عباس جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں کسی شہید کو امام نے نہیں پایا تھا، اس حد تک زخمی. آخر جو مرحلہ آنا تھا وہ آ گیا. امام آمادہ ہوئے، خیمے میں جاتے ہیں، بیویوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم آمادہ ہو جانا، آزمائش کے لیے آمادہ ہو جانا. اللہ تمہیں نجات دے گا اور تمہارے دشمن کو بری طریقے سے مختلف بلاؤں میں مبتلا کرے گا. تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. یہ حوصلہ زینب کو دیتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہیں. اب جب حسین نکلتے ہیں تو اب حسین کا کام ڈوبنا ہے. ایک تو مقابلہ اور دوسرے حرم کی حفاظت. حسین زیادہ آگے نہیں بڑھتے، حملہ کرتے ہیں، پلٹ کے آتے جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تاکہ ڈھالس خیمے میں رہ جائے، لوگ اطمینان کریں کہ ابھی ہمارا ماجایا زندہ ہے. یہ ایک مرحلہ گزرنے کے بعد جب جنگ کی شدت بڑھتی ہے، جب لوگ اطراف جمع ہونے لگتے ہیں، قاتلین کا عزم یہ ہے کہ جلد سے جلد ختم کر دیا جائے. حسین نے جو جنگ کی تو جنگ کی. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب حسین گھوڑے کی پلٹ نہ سکے، زمین پر آئے. اس حالت میں بھی یہ فکر تھی کہ میرے حرم پر کوئی نہ جائے. آخری جملوں میں سے امام کے یہ ہے، اے ابی سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد مردوں کے ساتھ طریقے سے زندگی گزارو. میں نے تم سے جنگ کی، تم نے مجھ سے جنگ کی. یہ بیویاں، یہ بچوں کا